الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد مدد کن یا معین الدین چشتی بدرگاہ بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا ریا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطبی عالم می زنم متقی مرشد اختر رضا خان قطبی عالم می زنم یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے قلب ہی نہیں بلکہ بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا ٹوٹے دلوں کا سہارا ہر مصیبت میں کام آنے والے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا حضرات محترم یہ کون ہے عبد القادر جیلانی یہ کون ہے غوث اعظم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں جس وقت غوث اعظم اس زمین پر تشریف نہ لائے تھے جس وقت غوث اعظم اس زمین پر پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جس وقت آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے سے جاتے ہیں روزے کا عالم ہے جیسے ہی آپ
دریائے دجلہ کے کنارے چلتے ہیں، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، دریائے دجلہ میں آپ نے ایک سیب دیکھا، سیب کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو سہلی جنگی دوست نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں احساس ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، مولا نامعلوم یہ سیب کا مالک کون تھا، مولا نہیں معلوم اس سیب کا مالک کون تھا، کس کے باغ کا سیب تھا، میں نے بنا اجازت سیب کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سہلی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا اتنا سوچنا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جاتے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے ہیں، سیب کے مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیا، سیب کے مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیا، سیب کے مالک کا پتہ لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ دریائے دجلہ کے کنارے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ دور جانے کے بعد میں دریائے دجلہ کے اندر باغ کے کچھ پیڑوں کی شاخیں دریائے دجلہ کے اندر لٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت ابو سہلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے ہونا ہو اس سیب، وہ جو میں نے سیب کھایا تھا وہ اسی باغ کا سیب تھا، ہونا ہو اس سیب کا مالک یہی موجود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات ایک ولی کو دوسرے ولی سے کس طرح سے ملا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جوانی کا عالم ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، حضرت ابو سہلی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ باغ کے مالک کو تلاش کر لیتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا جو کہ دریائے دجلہ میں جا رہا تھا، ہو سکے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ باغ کا مالک کون تھا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں۔ باغ کا مالک جو تھے حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں حضرت ابو سہلی رحمت اللہ علیہ پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میری غلطی کی معافی دے دینا۔ حضرت عبداللہ سمعی نے عرض کیا اے نوجوان سنو، تمہاری غلطی اس طرح سے معاف نہیں کیا جائے گی، تمہیں اس طرح سے معاف نہیں کیا جائے گا، پہلے میرے باغ کی آپ کو دیکھ بھال کرنا ہوگی، آپ کو اس شرط پر معاف کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سہلی نے اس کے باغ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، باغ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ حضرت ابو سہلی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، باغ کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی باغ کی دیکھ بھالی کی آپ پہنچ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچے عرض کرنے لگے حضور اب تو میری غلطی کی معافی دے دیجئے، حضور اب تو مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن حضرت عبداللہ سمعی نے عرض کیا اے نوجوان سنو سنو، لیکن میری ایک شرط اور ہے۔ حضرت ابو سہلی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضور بتائیے کون سی شرط ہے؟ حضرت عبداللہ سمعی نے عرض کیا اے نوجوان سنو، میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنا پڑے گی جو کہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، پیروں سے لنجی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سہلی کے دل میں خیال آنے لگا مولا یہ کیسا امتحان ہے، مولا یہ کیسا ماجرا ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، اس سے شادی کروں گا۔ لیکن فوراً ہی دل میں جذبات پیدا ہوئے، فوراً ہی رب کائنات کی شریعت یاد آ گئی، اللہ کے رسول کی شریعت یاد آ گئی، سنت مصطفیٰ یاد آ گئی۔ حضرت ابو سہلی نے کہا یہ تو 2-4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کا کیا بھروسہ، اصل زندگی تو میدان قیامت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو میدان قیامت کی زندگی ہے، میدان قیامت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات نہیں، حضرت ابو سہلی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سمعی سے کہہ دیا حضور میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد میں جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں، وہ کوئی کانوں سے بہری نہیں ہے، وہ کوئی ہاتھوں سے اپاہج نہیں ہے، پیروں سے لنجی نہیں ہے،
آنکھوں سے اندھی نہیں ہے، زبان سے گونگی نہیں ہے، آپ کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سمعی نے عرض کیا، اے نوجوان بتاؤ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، حضور جیسا آپ نے بتایا تھا وہ لڑکی ویسی نہیں ہے، وہ لڑکی تو ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، نہ ہی تو وہ پیروں سے اپاہج ہے، نہ ہی تو وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، نہ ہی تو وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ ہی تو کانوں سے بہری ہے، نہ ہی تو زبان سے گونگی ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے عرض کیا، اے نوجوان جاؤ تمہاری بیوی وہی ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور پھر جو آپ نے بتایا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور سے سنو، توجہ کا مقام ہے۔ جیسے ہی عبداللہ سمعی سے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے یہ پوچھا، عرض کیا، تو حضرت عبداللہ سمعی نے عرض کیا، اے نوجوان سنو، میں نے اپنی بیٹی کو کانوں آنکھوں سے اندھی اس لیے بتایا تھا کیونکہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کے چہرے کو نہ دیکھا، اسی لیے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ اور اے نوجوان سنو سنو، میری بیٹی کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کی آوازوں کو اپنے کانوں سے نہ سنا ہے۔ اور اے نوجوان سنو، پیروں سے اپاہج اس لیے ہے کیونکہ میری بیٹی نے آج تک غلط راستہ اختیار نہیں کیا، غلط راستے پہ قدم نہیں رکھا۔ اے نوجوان، میری بیٹی پیروں سے اپاہج اس لیے ہے۔ جاؤ نوجوان، تمہاری وہی بیوی ہے۔ اللہ اکبر کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اپنی شریک حیات سے ملتے ہیں۔ کون شریک حیات؟ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی کہ غوث پاک کی والدہ محترمہ ہے۔ حضرات محترم، یہ عبد القادر جیلانی ہے جو کہ 70,000 کا مجمع ہے، اور آپ تقریر کر رہے ہیں حضرات محترم، لیکن ایک معاملہ ایسا آتا ہے، آپ کی 26 سال کی عمر ہے، 26 سال کی عمر شریف میں آپ نے 23 ڈگریاں حاصل کی۔ حضرات محترم 23 ڈگریاں حاصل کی، لیکن غوث اعظم پبلک کو یعنی کہ عوام کو سمجھانا نہیں جانتے تھے، تقریر کرنا نہیں آتی تھی، آپ بڑے شرماتے تھے، تقریر کرنے میں آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بغداد چھوڑنے کا دل میں ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی رات کا سناٹا آتا ہے، آپ سوتے ہیں تو یہاں غوث پاک میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد میں سو رہے ہیں، ادھر میرے اور آپ کے نبی مدینے سے چل کر حالت خواب میں غوث پاک کے خواب میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے کیا بات ہے، اے میرے لال کیا بات ہے؟ غوث پاک عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان، معاملہ یہ ہے، میں نے 26 سال کی عمر میں 23 ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن عوام کو سمجھانے میں مجھے شرم آتی ہے، عوام کے سامنے میں آپ کی امت کو سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی نے عرض کیا، اے میرے بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر نے حالت خواب میں اپنا منہ کھولا اور میرے آقا نے وہی لعاب دہن جو سیدنا امام حسین کے حلق میں ڈالا تھا، وہی لعاب دہن جو کہ کھارے پانی میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا حضرات محترم، اور کہا تھا، اے میرے بیٹے امام حسین، آج میرا لعاب دہن تمہارے حلق سے نیچے اترے گا، کل تم اسی لعاب دہن کے عوض میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کہیں اپنے بھانجوں کی قربانی دو گے، کہیں اپنے بیٹوں کی قربانی دو گے، کہیں اپنے بھتیجوں کی قربانی دو گے۔ کربلا کے میدان میں اگر یزید پھر بھی نہیں مانیں گے تو اے میرے پیارے بیٹے حسین، تو تم میری دین بچانے کے لیے اور میری امت کو میرا دین پہنچانے کے لیے اپنی گردن کٹواؤ گے، اپنی گردن شہید کرواؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم بیان کر رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، 70,000 کا مجمع ہوتا ہے کچھ 1-2 ہزار نہیں، 70,000 کا مجمع تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، غوث پاک تقریر کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک اور اللہ کے ولی حضرت شیخ
ابو الحسن سعد انصاری رحمت اللہ علیہ نے چرچا سنا، غوث پاک کا چرچا جب سنا تو کہا حضرت شیخ ابو الحسن سعد انصاری نے کہ چلو غوث پاک کا بہت چرچا سنا ہے، غوث پاک کی بہت کرامتیں سنی ہیں، آج چل کر کے دیکھتے ہیں غوث پاک کس موضوع پہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو الحسن سعد انصاری جیسی محفل میں آتے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر، آج حقیقت بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں جو تقریر کر رہا ہوں میری آواز آج یہیں تک محدود ہے، اور جیسی آواز آگے والوں کو آ رہی ہے ویسی آواز پیچھے والوں کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اگر مائک ہے تو مائک کے ذریعے ہم اپنی آواز کو یہاں پورے علاقے میں پہنچا سکتے ہیں، مائک کے ذریعے ہم اپنی آواز کو ڈسٹرکٹ سنبھل پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کو مائک کے ذریعے ضلع مراد آباد پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کو مائک کے ذریعے ضلع سنبھل پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کو مائک کے ذریعے ضلع رامپور میں پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کو مائک کے ذریعے ضلع بریلی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، اس وقت مائک نہیں تھا، اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ یہ کہہ سکتے ہو اس زمانے کے انسانوں میں، اس زمانے کے انسانوں کے اندر اتنی طاقت ہوا کرتی تھی، بات صحیح ہے، لیکن یہ میرے غوث اعظم کی پاور ہے، یہ میرے غوث اعظم کی کرامت ہے۔ غوث پاک جب جس وقت تقریر کیا کرتے تھے تو سامنے والے کو یہ لگتا تھا کہ غوث پاک تقریر مجھے سنا رہے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھا تھا اسے بھی یہی لگتا تھا کہ غوث پاک مجھے تقریر سنا رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن سعد انصاری بیٹھے ہوئے ہیں، 70,000 مجمع کے پیچھے بیٹھے ہیں دل میں، اور اس وقت تقریر فنا اور بقا کے موضوع پر چل رہی تھی۔ حضرت شیخ سعد ابو الحسن انصاری کے دل میں خیال آتا ہے تقریر تو بہت اچھی ہو رہی ہے، بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے، کاش کہ اچھا ہوتا غوث پاک اپنے ٹاپک کو چینج کر دیتے اور فنا اور بقا کے موضوع پہ تقریر کر دیتے۔ حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ غوث اعظم نے فوراً جیسے ہی ابو الحسن سعد انصاری کے دل میں خیال آیا، غوث پاک نے اپنے موضوع کو چینج کر دیا، غوث پاک نے اپنے ٹاپک کو بدل دیا اور فنا اور بقا کے موضوع پر تقریر کرنے لگے۔ اللہ اکبر، فنا اور بقا کے موضوع پر تقریر ہو رہی ہے، فنا اور بقا کے موضوع پر آپ تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن سعد انصاری کے دل میں پھر خیال آتا ہے تقریر تو بہت اچھی ہو رہی ہے، کاش کہ اچھا ہوتا فنا اور بقا کے موضوع کو چینج کر دیتے اور اللہ کے پہچاننے پہ تقریر کر دیتے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سعد ابو الحسن انصاری کے دل میں خیال آیا، غوث پاک نے اپنے ٹاپک کو چینج کر دیا اور اللہ کی وحدانیت پر تقریر شروع کر دی، اللہ کو پہچاننے کے اوپر تقریر کر دی۔ اللہ اکبر، اب تقریر کرتے رہے، تقریر کرتے رہے۔ ابو الحسن سعد انصاری کے دل میں پھر خیال آتا ہے تقریر تو بہت اچھی ہو رہی ہے، بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے، کاش کیا اچھا ہوتا اللہ غوث پاک اپنے ٹاپک کو چینج کر دیتے اور علم غیب مصطفیٰ پر تقریر کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں توجہ سے سننا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرات محترم، جیسے ہی ابو الحسن سعد انصاری کے دل میں خیال آیا، غوث پاک نے اپنے موضوع کو چینج کر دیا اور حضور کے علم غیب مصطفیٰ پر تقریر شروع کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت سعد ابو الحسن انصاری کے دل میں 6 ٹاپک آئے تھے، غوث اعظم نے ایک ایک کر کے سب ٹاپکوں کو چینج کر دیا، اور جب جیسے ہی علم غیب مصطفیٰ پر غوث پاک نے تقریر کی، تقریر کرتے کرتے منبر سے، کرسی پر سے کھڑے ہو گئے، کرسی خطابت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، اے سعد ابو الحسن انصاری، آج تو جس موضوع پر کہے گا غوث پاک اسی موضوع پر تقریر کر کے سنائے گا، آج غوث پاک اسی موضوع پر بیان کر کے سنائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہے میرے عبد القادر جیلانی، یہ ہے میرے غوث پاک۔ حضرات محترم، غوث پاک کا مقام پہچاننا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث پاک
دنیا کے جتنے بھی آج تک ولی دنیا میں تشریف لائے سب کی گردن پر میرے غوث پاک کا قدم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے غوث پاک؟ ابھی 6 یا 7 سال کی عمر شریف ہے، آپ کا بچپنے کا عالم ہے، آپ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں۔ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں آتی ہے۔ آنے کے بعد میں عرض کرتی ہے، حضور میرا بیٹا بیمار ہے، حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے تاکہ میرا بیٹے کو اللہ پاک شفا دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ صومعی یعنی کہ غوث پاک کے نانا کی بارگاہ میں وہ بوڑھی ماں جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، تو غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ صومعی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد میں لوح محفوظ دیکھا۔ لوح محفوظ دیکھنے کے بعد میں عرض کیا، اے بوڑھی ماں تمہارا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، تمہارا بیٹا دنیا سے انتقال کر چکا ہے، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہی بوڑھی ماں ہے جو ابھی ٹھیک ٹھاک آئی تھی، اب یہ وہی بوڑھی ماں ہے جو ابھی رو نہیں رہی تھی، تڑپ نہیں رہی تھی، اب جیسے اللہ کے ولی کی بارگاہ سے واپس آتی ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ غوث اعظم کے قریب جیسے ہی گزرتی ہیں، غوث اعظم کے قریب سے جیسے ہی وہ بوڑھی ماں گزرتی ہیں، غوث اعظم نے روک لیا۔ اے بوڑھی ماں ذرا بتاؤ معاملہ کیا ہے، ذرا یہ بتاؤ ماجرا کیا ہوا ہے، کیا اللہ کے ولی نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی ماں عرض کرنے لگی، اے بیٹا میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس لیے گئی تھی تاکہ اللہ کے ولی میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں اور ان کی دعا رب کائنات قبول کر لے گا اور میرے بیٹے کو آرام مل جائے گا، میرے بیٹے کو شفا مل جائے گی، میرا بیٹا تندرست ہو جائے گا، میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن اے بیٹے سنو، انہوں نے اللہ کے ولی نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا، جاؤ تمہاری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہارا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھی ماں تڑپ رہی ہیں، بوڑھی ماں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بے چین ہیں۔ اب غوث اعظم کی 6 یا 7 سال کی عمر ہے، ننھی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کو بچپنے کے عالم میں جلال آ جاتا ہے۔ جلال آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، اے بوڑھی ماں جاؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دوبارہ جاؤ اور اس اللہ کے ولی سے عرض کرنا، اے اللہ کے ولی عبداللہ صومعی سنو، کیا تمہیں خبر نہیں بیٹا مرا ہے یا زندہ ہوا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی بوڑھی ماں اپنے لختے جگر کو لے کر کے دوبارہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتی ہے، جانے کے بعد میں اللہ کے ولی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے ولی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اللہ کے ولی نے اس بوڑھی ماں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں عرض کیا، اے بوڑھی ماں میں نے تم سے منع کر دیا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جاؤ تمہارا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب بوڑھی ماں عرض کرتی ہیں، او اللہ کے ولی سنو سنو، اے اللہ کے ولی سنو، اب میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، اب مجھے بھیجنے والا ایک ننھا سا بچہ ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، مجھے بھیجنے والا وہ بچہ ہے، اور اس نے کہا ہے جاؤ بوڑھی ماں اس اللہ کے ولی سے کہنا، اے اللہ کے ولی سنو، کیا تمہیں پتا نہیں بچہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہوا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی آپ کے نانا جان یعنی کہ حضرت عبداللہ صومعی کھڑے ہوتے ہیں، بچے کے چہرے سے جیسے ہی نقاب کو ہٹاتے ہیں، جیسے ہی نقاب ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو کہ اللہ کے ولی کے دیکھنے سے جو بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے اب وہی بچہ مسکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نانا جان نے عرض کیا، اے بوڑھی ذرا یہ بتاؤ، اے بوڑھی ماں ذرا یہ بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ آپ جیسے ہی جاتے ہیں، عبد القادر بچوں میں کھیل رہے ہیں، جیسے ہی اپنے نانا جان کو دیکھا، نانا جان کو دیکھنے کے بعد میں نانا کے آگے آگے غوث پاک دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے نانا جان آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، غوث پاک آگے آگے ہیں، نانا پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرات محترم اسی دوران آپ کا گزر یعنی کہ غوث پاک کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اللہ
اکبر. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے, تاریخ بتاتی ہے غوث پاک جیسے ہی قبرستان سے گزرے اور قبرستان کے مردوں سے کہا, اے قبرستان کے مردوں تم بھی بھاگو, پیچھے نانا آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی آپ کے نانا جان نے یہ دیکھا کہ غوث پاک کا معاملہ, غوث پاک کا ماجرا یہ ہے, تو آپ کے نانا جان بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں, بیٹے نواسے آپ کے مقام کو پہچان نہ سکا, اے بیٹا عبد القادر جیلانی آپ کے مقام کو پہچان نہ سکا, آپ کے مقام کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ ہیں غوث پاک. حضرات محترم, غوث پاک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, آپ نے ہاتھ میں قلم لیا, قلم لینے کے بعد میں عرض کر دیا, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور حضرات محترم, جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حضرات محترم, پٹے کا مطلب کیا ہے, پٹے کا معاملہ کیا ہے؟ حضرات محترم آؤ چلو میں تمہیں بتاتا چلوں. کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. پٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک طرح کا کتا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا, اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا, اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, در بدر بھٹکتا پھرتا ہے, کبھی یہاں کھا لیا, کبھی وہاں کھا لیا, کبھی وہاں کھا لیا. حضرات محترم, ایک کتا اسی کے خاندان کا ہے, اسی کی برادر کا ہے, لیکن اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے, اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے. حضرات محترم, دیکھنے والا شخص یہ سمجھ جاتا ہے اس کا کوئی آقا ہے, اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی آقا ہے, اس کا کوئی ماننے والا ہے. اس کے گلے کا پٹا یہ بتا رہا ہے اگر ہم نے اس کو مارا تو اس کا مالک ہمارا گریبان پکڑ کر کے, ہمیں پکڑ کر کے ہم سے لڑائی لڑے گا, ہم پر کیس کر دے گا. اس کا کوئی آقا ہے, اس کا گھر ہے. حضرات محترم, بتانے کا مقصد یہ ہے, بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے. حضرات محترم, ایک طرح کے وہ ہوں گے جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا. حضرات محترم, کبھی ادھر بھٹکیں گے, کبھی ادھر بھٹکیں گے, کبھی ادھر بھٹکیں گے. اور ایک طرح کا انسان وہ ہوگا جس کے گلے میں پٹا ہوگا. کسی کے گلے میں قادریت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں اشرفیت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں ابو للائیت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں برکاتیت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں نصیریت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں نظام الدنیت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں شوہر وردیت کا پٹا ہوگا. حضرات محترم, بتا دینا یہ چاہتا ہوں جس کے گلے میں جس کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں چشتیت کا پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں وارثیت کا پٹا ہوگا. حضرات محترم, پٹا دیکھ کر کے میدان محشر میں فرشتے سمجھ جائیں گے اس کا کوئی آقا ہے, اس کا کوئی رہنما ہے, اس کا کوئی ماننے والا ہے. حضرات محترم, اسی پٹے کے عوض رب کائنات ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت مالک بن دینار کون ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں. حضرت مالک بن دینار وہ مالک بن دینار ہیں جو کہ آپ نے مالک بن دینار کا نام سنا ہوگا. حضرت مالک بن دینار اپنی ماں کی سیوا کرتے ہیں. حضرات محترم, مالک بن دینار اپنی ماں کی سیوا کرتے ہیں. جیسے ہی سیوا کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک وقت آتا ہے مالک بن دینار اپنی ماں کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی آپ حج کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں, آپ نے حج کرنا شروع کیا, جیسے ہی رات کا سناٹا ہوا آپ سو جاتے ہیں. حالت خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حالت خواب میں دیکھتے ہیں رب کائنات کی جانب سے خواب تھا, اور دیکھتے ہیں اے مالک بن دینار, حج کرنے کے لیے, کعبے کا طواف کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ, جتنے بھی قافلے حج کرنے کے لیے آئے ہیں, سب کا حج قبول ہو گیا,
سوائے ایک شخص کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک بن دینار بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہونے کے بعد میں آنکھ کھل جاتی ہے، تڑپ جاتے ہیں، اپنی ماں کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ گر جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، اے ماں کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیا مجھ سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ کیا مجھ سے آپ کی شان میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا مجھ سے آپ کی شان میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ عرض کرتی ہیں، نہیں بیٹے، مجھ سے آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آتا ہے، آپ پھر خواب میں وہی خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تیسرا دن آیا، اب وہ خواب آپ کی والدہ نے دیکھا۔ جب آپ کی والدہ نے وہ خواب دیکھا، اللہ اکبر، کہا خسران سے آنے والا قافلہ جس میں محمد بن ہارون نام کا ایک شخص موجود ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار کی ماں نے جیسے یہ خواب دیکھا، مالک بن دینار کو بتا دیا۔ مالک بن دینار نے جیسے اتنا سنا، اب خسران کا جو قافلہ تھا اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار نے جیسے ہی خسران کے قافلے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے خسران کے قافلے کے لوگوں کو ملے، جا کر کے جب ان سے ملنے کے بعد میں آپ نے محمد بن ہارون کے معاملے میں پوچھا، آپ نے محمد بن ہارون کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے عرض کیا، اے سننے والوں سنو، محمد بن ہارون وہ ہیں، اگر کسی کو چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر کسی کو جیتا جاگتا ولی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر کسی کو متقیوں کا امام دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر کسی کو ولیوں کا امام دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر کسی کو نیک پرہیزگار متقی انسان دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر کسی کو چلتا پھرتا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مالک بن دینار اور بے چین ہو جاتے ہیں اور تڑپ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی محمد بن ہارون کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ محمد بن ہارون اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوئے تو مالک بن دینار نے عرض کیا، اے محمد بن ہارون، ذرا معاملہ بتاؤ کیا ہے، ذرا ماجرا بتاؤ کیا ہے، میں نے ایسے ایسے معاملہ دیکھا ہے۔ تو محمد بن ہارون نے اپنے کاندھے سے اپنی چادر کو ہٹایا تو مالک بن دینار کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے گلے میں زنجیر ہے اور ایک باؤں کٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زنجیر آپ کے پورے جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ماجرا جاننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں، اے مالک بن دینار سنو، ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم بہت غریب تھے، میرا بچپنے کا عالم تھا، ہم بہت زیادہ غریب تھے۔ میری ماں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا مجھے اتنا عطا کر دے، مولا مجھے اتنا دے دے تاکہ میری غریبی دور ہو جائے، مولا، اور میرے بیٹے کو امیر کر دے تاکہ میرے بیٹے کو لوگ اپنے فیصلوں میں بلایا کریں، لوگ اپنے پنچایتوں کے معاملے میں بلایا کریں۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں، اے مالک بن دینار سنو، اللہ کی بارگاہ میں میری ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے، قبول ہونے کے بعد میں اب ہم اتنے امیر ہو گئے کہ لوگوں کے گھروں کے معاملے میں مجھے بلانے لگے، لوگ مجھے اپنے گھر کے فیصلوں میں بلانے لگے، مجھے لوگ اپنے گھر کی پنچایتوں میں بلانے لگے۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک معاملہ ایسا آیا، ایک عورت تھی، عورت کا معاملہ یہ تھا۔ حضرات محترم، محمد بن ہارون کے لوگ تھے، محمد بن ہارون کے دوست تھے، اور دوستوں نے اپنی امیری کے لالچ میں، اپنی امیری کی خواہش میں، اپنی امیری کے عوض میں اس عورت کی عزت سے کھیلنا چاہا۔ اللہ اکبر۔ وہی فیصلہ تھا۔ اب اسی عورت کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ تینوں بیٹیاں محمد بن ہارون کی ماں کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی ماں کے پاس میں پہنچی، عرض کیا، اے ماں، آپ جانتی ہو ہماری ماں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جانتی ہو ہماری ماں کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ جانتی ہو ہماری ماں بے گناہ ہے۔ ان امیروں نے اپنی دولت کے لالچ میں، اپنی دولت کے نشے میں ہماری ماں کے ساتھ میں زبردستی کرنا
چاہا تھی، لیکن حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اپنے بیٹے محمد بن ہارون سے کہنا کل پنچایت میں فیصلہ جو سنائیں وہ ہماری ماں کے حق میں سنائیں۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون کی ماں نے محمد بن ہارون سے کہا، محمد بن ہارون نے جیسے ہی دن نکلا، دن نکلنے کے بعد میں جیسے ہی فیصلہ سنانا چاہا تو حضرات محترم محمد بن ہارون نے وہ فیصلہ اس عورت کے حق میں نہ کرتے ہوئے ان امیر دوستوں کے حق میں کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کی ماں نے اپنے آپ کو مار دیا، اس کی بڑی بیٹی نے بھی مار دیا۔ اب اس کی بیٹی آتی ہے، آنے کے بعد میں محمد بن ہارون کی والدہ سے کہتی ہے، ماں آپ کے بیٹے نے فیصلہ غلط کر دیا، دولت کے لالچ میں، دولت کے عوض میں آ کر کے ان امیر لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی محمد بن ہارون کی ماں نے اتنا سنا، سننے کے بعد میں آپ بے چین ہو جاتی ہیں، آپ تڑپ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں، کاش اچھا ہوتا کہ میں تجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش اچھا ہوتا میں تجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتی۔ اب محمد بن ہارون آتے ہیں، حضرات محترم جیسے ہی محمد بن ہارون آتے ہیں، آپ کی ماں عرض کرتی ہیں، اے بیٹا تو نے یہ کیا کر دیا، کاش کہ اچھا ہوتا میں تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی، کاش کہ اچھا ہوتا میں تجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیتی۔ حضرات محترم اس دوران کا واقعہ ہے، اس وقت کا معاملہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اس وقت چولہے نہ ہوا کرتے تھے، اس وقت گیس نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرات محترم اس وقت روٹیاں پکتی تھی، تندور ہوا کرتے تھے، تندور میں روٹیاں بنتی تھی۔ حضرات محترم اس وقت کا عالم تھا کہ تندور چل رہا تھا، تندور اپنے جوش پر تھا۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں، اے مالک بن دینار سنو، مجھے غصہ آ گیا، مجھے جلال آیا۔ جیسے ہی مجھے جلال آیا تو میں نے اپنے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو دھکا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اس جلتے ہوئے تندور میں گر جاتی ہے، گرنے کے بعد میں عرض کرتی ہے، مولا میرے بیٹے محمد بن ہارون کو معاف نہ کرنا، میں بھی معاف نہیں کروں گی، مولا تو بھی معاف نہیں کرنا۔ اور میری ماں یہ کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اسی وقت اپنی باؤں کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اے مالک بن دینار سنو، جب سے ہی اب تک میں عبادت پہ عبادت کر رہا ہوں، حج پہ حج کر رہا ہوں، اے مالک بن دینار سنو، مجھے معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں نہ ہی تو میرا کوئی حج قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ ہی تو میری زکوٰۃ قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ ہی تو میرا فطرہ صدقہ قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ ہی میری عبادت قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اے مالک بن دینار سنو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپوں کی ادب کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپوں کی عزت کرنا چاہیے۔ حضرات محترم کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپوں کو راضی رکھو۔ حضرات محترم اپنے ماں باپوں کو خوش رکھو، نمازوں کی پابندیاں کرو۔ حضرات محترم غوث پاک کی والدہ محترمہ خود جب تک 18 پارے نہ پڑھ لیا کرتی تھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور غوث پاک آج ہم کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم یہ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات محترم کیا غوث پاک کو ماننے کا مقصد نمازیں چھوڑنا ہے، غریبوں کو ستانا ہے، پڑوسیوں کو دکھ دینا ہے؟ نہیں۔ کیا غوث پاک کا مقصد، غوث پاک کو ماننے کا مقصد اپنے ماں باپوں کو ناراض کرنا ہے؟ نہیں۔ غوث پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپوں کو خوش رکھو، غوث پاک کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندیاں کرو، غوث پاک کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی وقت کی نماز قضا نہ کرو۔ حضرات محترم غوث پاک نے تو یہاں تک عرض کیا، حضرات محترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اور فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے بھی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی
وہ کافر ہو گیا۔ حضرات محترم، آج ہم یہ کہتے ہیں 3 جمعے چھوڑ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، غوث پاک کو خوش کرنا چاہتے ہو، قادریت کا پٹا اگر اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو، چشتیت کا پٹا اگر اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو، ابو الولایت کا پٹا اگر اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو، نظام الدینیت کا پٹا اگر اپنے گردن میں ڈالنا چاہتے ہو، مخدوم سمنا کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنا چاہتے ہو، وارثیت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو، غوث اعظم کی غلامی میں اگر آنا چاہتے ہو تو قسم خدا کی سنیو، ایک وقت بھی نماز قضا نہ کرنا، کبھی بھی اپنے ماں باپوں کو ناراض نہ کرنا۔ حضرات محترم، آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آتا ہے، کاش والدہ کی خدمت تو کر رہا ہوں، کاش کہ اچھا ہوتا، صرف اور صرف میں اللہ کی عبادت کرتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اسی اللہ کا فیصلہ ہے، اسی مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپوں کو راضی کر لو، اگر مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپوں کو خوش کر لو۔ حضرات محترم، اسی اللہ پاک نے اپنے ماں باپوں کو خوش کرنے کا فیصلہ بھی دیا ہے، اسی اللہ پاک نے اپنے ماں باپوں کی خدمت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ماں میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے ماں باپوں کو خوش رکھو۔ اے ماں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ پاک کی عبادت کر دوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ پر آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ اب بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں، ایک چٹیل میدان میں چلے جاتے ہیں۔ میدان میں جانے کے بعد میں کون بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ؟ حضرات محترم، جو بہترین شاندار تھے، حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، صحت یاب تھے، اب وہی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، جنگل میں عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 1-2 سال عبادت نہیں کی۔ حضرات محترم، یہاں پر 2 حوالے ہیں، یہاں پر 2 تاریخ ہیں۔ حضرات محترم، ایک تاریخ میں آتا ہے آپ نے 18 سال عبادت کی، ایک تاریخ میں آتا ہے آپ نے 12 سال عبادت کی۔ اللہ اکبر، میں 12 سال والی حدیث کو لے کر کے چلتا ہوں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی عبادت 12 سال تک جنگل میں کی، چٹیل میدان میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بایزید بسطامی جب بھوک لگتی تھی تو پیڑ کے پتے کھا لیا کرتے تھے، جب پیاس لگتی تھی تو دریا کا پانی پی لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 12 سال کے بعد میں آپ نے اس جنگل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، دوسرے جنگل کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی آپ نے دوسرے جنگل جانے کی طرف ارادہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بستی دکھائی دیتی ہے۔ بستی جیسے ہی دیکھی آپ کو اپنی ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو آپ کی ماں یاد آ جاتی ہے، اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بایزید بسطامی کو اپنی ماں کی یاد آئی، عرض کرنے لگے، اے مولا، یہ تو میری ہی بستی ہے، یا اللہ یہ تو میری ہی بستی ہے، یہاں تو میری ماں بھی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ بستی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد میں آپ اپنے دروازے پہ پہنچے، آپ نے دستک دی تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی ماں سو رہی تھی۔ آپ نے جب برتن کے کھٹکھٹانے کی آواز سنی، آپ سمجھ گئے میری والدہ اٹھ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے پانی کی آہٹ سنی، پانی کے سنسناہٹ سنی تو آپ سمجھ گئے میری ماں وضو کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وضو سے فارغ ہوئی، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ نے دروازہ کھولا تو اللہ اکبر کبیرہ، بایزید بسطامی کی ماں نے جیسے ہی بایزید بسطامی کو دیکھا تو تڑپ گئی، عرض کرنے لگی، بیٹا، اے میرے لال، اے میرے لختے جگر، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے دل کے چین، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے بیٹے، جس وقت تم گھر سے گئے تھے، اے میرے لختے جگر، جس وقت تم یہاں سے گئے تھے اس وقت یہ ہریالی نہیں تھی۔ اے میرے بیٹے لختے جگر، سنو تمہیں ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بایزید بسطامی کی ماں بایزید بسطامی سے پوچھ رہی ہیں، اے میرے لختے جگر، تم تو بہت صحت یاب تھے، اے میرے بیٹے سنو،
تم تو بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن اب تمہاری سرخی کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بسطامی اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، اے ماں سنو سنو، اللہ پاک کی عبادت کرتے کرتے، اللہ پاک کی عبادت کرتے کرتے جنگل میں نے 12 سال اللہ پاک کی عبادت کی۔ اے ماں، جب مجھے پیاس لگتی تھی تو میں دریا کا پانی پی لیا کرتا تھا۔ اے میری ماں، جب مجھے بھوک لگتی تھی تو پیڑ کے پتے کھا لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی ماں نے آپ کو سینے سے لگایا، آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور آپ کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بایزید بسطامی کی ماں رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، مولا میں اپنے بیٹے بایزید بسطامی سے راضی ہوں، اے میرے مولا تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے بایزید بسطامی نے کہا کہ 12 سال رب کائنات کی جنگل میں عبادت کرنے کے بعد جو مجھے نہیں ملا، ماں نے 2 منٹ مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے وہ عطا کر دیا۔ جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو 7 آسمان روشن ہو گئے، جب میں نے زمین پر نگاہ ڈالی تو 7 زمین کا روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ ہیں بایزید بسطامی۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، اپنے ماں باپوں کو خوش رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔